تو ابھی ان کا بیٹا 17 سال کا ہے, تو مجھے کہنے لگے یار میں اس کے رشتہ دیکھا, اس کی شادی کرا رہا ہوں. تو میں نے وہی بات ان سے کی جو عام طور پہ لوگ کرتے ہیں, صرف دیکھنے کے لیے ان کا کانسیپٹ کیا. میں نے کہا بھائی ابھی تو کچھ کما نہیں رہا, میٹرک کیا اس نے, آپ پہلے اپنے گھر والوں کا آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ہے, اور بیگم بھی 2 ہیں, 2 بیگموں کی ذمہ داری ہے, ہینڈ ٹو ماؤتھ چل رہے ہو, ابھی اس کی بھی کرا دو گے. تو کہنے لگے یار یہ اصل میں ابھی باجوڑ کے پٹھان ہیں وہ, تو پٹھان لوگوں میں پھر بھی تھوڑا سا نا ابھی فیملی سسٹم تھوڑا مضبوط ہے. تو میں نے نام ان کا اس لیے لیا کہ کسی کو غیرت آئے نا, پٹھانوں کو تو آئے نا کم از کم غیرت, جو شہروں میں آ کے خراب ہو رہے ہیں. وہ بھی یہی شہروں سے یہی چیزیں سیکھ رہے ہیں ابھی. ایکچولی یہ ٹوپی ڈرامے انہوں نے بھی, ایجوکیشن. اور بھائی تمہارا خاندانی نظام جو اللہ نے دیا ہوا ہے نا, دادا باپ ماں بہن, ان کی محبتیں عزتیں یہ سب تیل ہو جائیں گی, برباد ہو جائے گا. یہ ایکچولی کر کے سب بیڑا غرق ہو گیا ہے. اور بلوچستان میں بھی ایسا ہی ہے, صرف پٹھان کی بات نہیں ہے, بلوچستان میں بھی ایسا ہی ہے. وہاں بھی الحمدللہ ماں باپ اپنے خرچے پہ اپنے بیٹوں کی شادیاں کر دیتے ہیں. یہ تو شہر میں آ کے خراب ہوتے ہیں. اصل کی قوم کی بات نہیں, اصل ہے شہری اور دیہاتی زندگی. اور یہ جو عالم جن کی میں بات کر رہا ہوں جو باجوڑ کے ہیں, رہتے کراچی میں ہی ہیں. رہتے کہاں ہیں؟ ماحول کراچی کا ہی, لیکن اللہ کا شکر ابھی خراب نہیں ہوئے. اگلی نسل خراب ہوگی ان کی, اللہ بچائے. تو ابا نے مجھے, ان کے ابا نے کہا میں اس کے لیے کوئی رشتہ دیکھ رہا ہوں, ایک جگہ دیکھ لیا, اچھا خاندان مل گیا ہے. تو میں نے کہا ابھی تو کماتا نہیں ہے. انہوں نے کہا یار ابھی میٹرک کے بعد یہ جائے گا کالج میں, تو وہاں خراب ہونے کا خطرہ ہے, کو ایجوکیشن ہے, خراب ہونے کا خطرہ ہے. تو میں نہیں چاہتا میرا بیٹا خراب ہو, میں شادی کرا رہا ہوں. تو میں نے کہا آپ تو ہینڈ ٹو ماؤتھ چل رہے ہو, آپ کے دوست کہہ رہے ہیں یار جہاں اتنے لوگ کھا رہے ہیں ایک بہو اور کھا لے گی. آئی بات سامنے, بہو کیا کرے گی, 2 روٹی پک جائے گی. اچھا کہہ رہے ہیں یار چل ہی رہے ہیں نا, تو چل لیں گے, اور کیا ہے اس میں. تو میں نے بڑی شاباش دی. یہاں لبرل لوگ کہتے ہیں کہ صرف 2 روٹی کا خرچہ نہیں ہوتا, ان مولویوں کیا تو روٹی ہے, باقی بھی ایکچولی ایسے دباؤ, آدمی کانپنے لگتا ہے بھائی اب پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. صرف 2 روٹی تھوڑی ہوتی ہے, ایسے بنائیں گے. تمہیں اللہ نے ایسا اپنی ذات پہ اعتماد سے محروم کیا ہے نا کہ اس کا ہم مشاہدہ کر کے اور عبرت حاصل کر رہے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ایسا نہیں بنایا. یہ کیلکولیٹر لے کے بیٹھے رہتے ہیں, ان کے تو بچے 35 40 سال کے. دیکھو بکرا 2 دانت کا ہو جاتا ہے اس کی شادی ہوتی ہے, اور یہ 32 دانت کے ہو جاتے ہیں, عقل داڑیں نکل آتی ہیں, وہ گرنا شروع کر دیتی ہیں, پھر بھی ان کے خرچے پورے نہیں ہوتے. تو یہ جو عالم جن کی میں بات کر رہا ہوں خود بھی پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ. ابا غریب تھے, 8 بچے, پڑھ بھی لیے, اور اتنی زبردست ایجوکیشن ہے ماشاءاللہ. انگلش فرفر بولتے ہیں, بینکنگ میں مہارت ہے, عالم بھی ہے, دین دنیا دونوں. ابھی پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, اپنی پڑھائی بھی ہو رہی ہے, 2 گھر والے بھی پل رہے ہیں, بچوں بھی جیسے جیسے بالے ہو رہے ہیں ان کی بھی شادیاں ہوتی جا رہی ہیں, سارے کام ہو رہے ہیں. اور جب بیٹھا ہے نا کیلکولیٹر لے کے کہ پہلے میری اتنی تو پھر اتنی تو پھر اتنی, تو بھائی تیرے بڑھاپے میں بچہ پیدا ہوگا, تو پالے گا کس وقت اس کو. بچہ بہترین انویسٹمنٹ ہے, بہترین انویسٹمنٹ ہے. دیکھو ایک مثال دیتا ہوں, آپ کی بکری بچہ دے, کسی چرواہے کی بکری, وہ ٹینشن میں آتا ہے یا خوش ہوتا ہے؟ اس کو تو ٹینشن میں آنا چاہیے تھا, یار پہلے میرا گھاس کا خرچہ اتنا تھا, اب وہ خرچہ بڑھ گیا ہے. تو بھائی جب بڑھ تو گیا ہے, لیکن یہ تمہاری انویسٹمنٹ ہے, یہ بڑا ہو کے بکے گا, کاٹ کے بھی کھا سکتے ہو نا. تو یاد رکھو انسان کا بچہ کٹتا نہیں ہے, بازار میں بکتا نہیں ہے, لیکن سورس آف انکم سب سے بڑی آپ کی اولاد ہے. اور ان کے ہاں بیٹیوں کے مسائل بھی نہیں ہیں. اب دیکھو 17 سال کے جس لونڈے کی یہ شادی کر رہے ہیں, وہ بیان سنے گا نا تو اس کو زیادہ پروٹوکول بھی نہیں دے رہا چاروں بچے کو. وہ کہے گا میں بہت عظیم انسان ہوں, مفتی صاحب میرا بیان میں تذکرہ کر رہے ہیں. ویسے تو عظیم انسان ہوگا انشاءاللہ. اب مجھے ایک بات بتاؤ, وہ 17 سالہ, وہ بھی اپنے رشتہ داروں میں کزن ہے کوئی جس سے وہ رشتے کی بات کر رہے ہیں, وہ بچی بھی ظاہر ہے کم عمر ہے, اس سے شادی ہوگی نا اس کی. وہ بھی اللہ پہ توکل کر کے دے رہے ہیں کہ بھائی اس گھر میں سب کھا ہی رہے ہیں, تو ہماری بچی یہاں رہتی تھی اب کہاں رہے گی, وہاں جا کے رہے گی.
تو اب ان خاندانوں میں بیٹیاں باپ پہ بوجھ بنیں گی؟ بولو نا, بیٹیاں بنیں گی بوجھ باپ پہ؟ کیونکہ ان کی کلچر ہی یہی ہے نا. تو بچی بالغ ہوگی, اس کی بھی ہو گئی. تو اب وہ کیا کرے گا؟ اب ہمارے ہاں سیٹ اپ کیا چل رہا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کی نہیں کر رہے, اس کی چکر میں آپ کی بیٹی کی بھی نہیں ہو رہی. سمجھ رہے؟ تو اپنی بیٹیاں بوجھ بن رہی ہیں لوگوں کے اوپر. ریلیکسیشن جو آپ نے یہاں نکالی تھی, یہاں پیدا کی تھی نا, وہ ساری ٹینشن میں کنورٹ ہو جاتی ہے. E=mc² کا سنا ہے نا؟ یہی ایکویشن بنتی ہے یہاں پہ کہ جو ریلیکسیشن تھی ٹینشن. تو جتنی ریلیکشن نکاح سے بچ کے حاصل کرو گے, ٹینشن اتنی ہی آپ کی ادھر سے بڑھے گی. وہ بڑھے گی ان فیوچر, وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی, اس لیے میرے بیانات سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے, اور لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو اس کے بیان میں منا بھیجو, خراب ہو جائیں گے. تو اس لیے میں کہتا ہوں ان الہدی قل ان الہدی ھدی اللہ. قرآن کہتا ہے کس کی ہدایت اصل ہے؟ اللہ کی اصل ہے. تو ان کے یہاں تو ہو رہا ہے, ابھی بھی جاؤ پشاور میں بہت اب, لیکن پشاور والے بھی خراب ہو رہے ہیں اب. یہ سب ایجوکیشن ایکچولی ڈرامے دیکھ دیکھ کے نا, فلمیں دیکھ دیکھ کے, کہ سب کچھ روٹی تھوڑی ہوتی ہے, مفتی صاحب نے تو روٹی کے 2 روٹی زیادہ. ابے بھائی روٹی کے علاوہ بڑے مسائل کیا ہیں؟ مت بولو نا, منہ سے پھوٹو نا. بچہ پیدا ہوگا کل, ہوگا کہاں؟ تم لوگ کے تو 50 سال میں 2 ہوتے ہیں, تو ہوگا ہی نہیں. ایک آدھ تو ویسے ہی ہو جاتا ہے, اس میں کیا ہے؟ ہو کچھ بھی نہیں رہا. خرچے اس کے کیا ہیں؟ بولو, بہت زیادہ ہیں, ہو نہیں رہے ہیں. اولاد کی ایکچولی ذمہ داریاں ہوتی, کتنی اولاد ہے آپ کی, 2 بچے, اس کی کیا ذمہ داری ہے یار؟ اس کے ہگانے متانے کی ذمہ داری پیمپر نے لی ہے, انٹرٹینمنٹ کی ذمہ داری کارٹون نے لی ہے, کھیل کود کی ذمہ داری, اور پڑھانے کی ذمہ داری اسکول نے لی ہے, اسکول کا ہوم ورک کرانے کی ذمہ داری ٹیوٹر نے لی ہوئی ہے. تو آپ کا کیا اس میں کیا ٹینشن ہو رہی ہے؟ بہت مشکل ہے میرے بھائی. میں آپ کو صحیح بات بتاؤں, میں نے غریبوں کے بچے ایکٹیو بھی دیکھے ہیں زیادہ, ذہین بھی زیادہ دیکھے ہیں, تربیت میں بھی زیادہ اچھے ہیں. آپ کو چند نظر آئیں گے چور اچکے ڈاکو, تو ان میں تو غریب کے بھی ہوں گے, مالداروں کے بھی ہوں گے. اس میں ریشو دونوں کا کیا ہے؟ برابر ہے. یقین نہ ہو میرے ساتھ ان علاقوں میں جاؤ, ان کا خاندانی نظام دیکھو, غریب ہیں, بچے زیادہ ہیں, ان میں ادب تمیز اور مینٹل لیول بھی اچھا ہوگا, اور کانفیڈنس بھی ہوگا, بہادر بھی ہوں گے. اور امیروں کے ہاں اکثر, سب کی بات نہیں کر رہا, اکثر بچے عجیب سے, یعنی لگتا ہے کہ ڈپریشن میں ہیں. اتنا لاڈ پیار ملا ہوتا ہے, اتنا وہی جو میں نے نہیں سنا تھا, پاٹھا کھا لو تو پھر یہ کھا لو تو پھر وہ کھا لو, وہ سائیکی سے بنتے چلے جا رہے ہیں. برداشت ہی نہیں ہے, ذرا سی بڑے ہونے کے بعد ان کو ٹینشن ملے ڈپریشن میں جائیں گے. جو نیچر ہے نا اس سے کبھی بھی بغاوت مت کرو. بچے کی جو نیچر ہے نا وہ ہے کیچڑ کے گولے اٹھا اٹھا کے ایک دوسرے کو مارنا, یہ نیچر ہے بچے کی. اسی میں خوش رہے گا وہ, ایسا پولا پولا پل رہا ہے نا وہ ممی ڈیڈی, اس سے اتنی عزت اس کو دی جا رہی ہے. بچے کو محبت دو, عزت بڑوں کو دی جاتی ہے, چھوٹوں کو محبت دی جاتی ہے. اب چھوٹوں کو عزت دی جا رہی ہے, بڑوں کو نہ عزت نہ محبت. نہیں یاری بات میرا خیال ہے. بچے کا چاچا اسے ذرا سا ڈانٹے گا تو بچے کے سامنے ہی چاچا کو ڈانٹنا کہ بھائی تم کون ہوتے میرے بچے کو ڈانٹنے والے. ماموں ڈانٹے گا تو ماں, بھائی آپ کیوں ڈانٹ رہے اس کو, اس سے بچے کو یوں ہو جاتا ہے, تو بچے کی ڈپریشن بڑھتی ہے, تو فلانا بڑھتا ہے. اس کی کم بڑھ رہی ہے, آپ کی زیادہ بڑھ رہی ہے. بچے کا چاچا ڈانٹ رہا ہے تو بچے کو آگے سے رپلائی مت کرنے دو. بچے کو بولو بیٹا یہ آپ کے بڑے ہیں, ان کو آپ کو ڈانٹنے کا پورا حق ہے, ان کے سامنے آپ نے زبان نہیں چلانی. ہاں زیادہ بات ہو رہی ہے تو پھر الگ سے چاچے کو سمجھا دو, بیٹا ایسا نہ ہو بچے کو زیادہ ٹینشن ہو. بگڑ بھی جاتے ہیں, زیادہ سختی ہوگی تو بگڑے گا. ہماری بچی نے کل اسکول کی شکایت کی میرے سامنے آ کے, اور شکایت بھی بچی کی اماں نے کی بچی کے سامنے, کہ اس کی ٹیچر کہہ رہی ہیں کہ اس نے کہا کہ پنکھا بند کر دیں, مجھے سردی لگ رہی ہے. تو ٹیچر نے پنکھا بند نہیں کیا اور اسے کہا چپ کر کے بیٹھ جاؤ. آئی بات سمجھ میں؟
تو بات کریں آپ ٹیچر سے جا کے. میں نے بچی کو سمجھایا, میں نے کہا بیٹا جب ٹیچر کو آپ نے کہہ دیا کہ پنکھا بند کرو, ٹیچر نے کہا تو آپ چپ کر کے آرام سے بیٹھ جائیں.